السلام علیکم، میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے شکاری کا راز، اور اس کے مصنف کا نام ہے پیٹر ہال۔ نیپال کی ترائی پیچھے رہ گئی تھی۔ میں خشک ناتنوا کے کنارے ٹہلتا ہوا کیمپ کی جانب جا رہا تھا، بالکل خالی ہاتھ۔ چاروں طرف گھمبیر سکوت طاری تھا۔ اچانک محسوس ہوا جنگل کی پرامن فضا تہ و بالا ہو گئی ہے۔ عجیب سا احساس تھا۔ بظاہر خاموشی کے سائے بدستور گہرے تھے۔ قدم خود بخود تیز اٹھنے لگے، مگر پھر میں رک گیا۔ گردن موڑ کر خشک نالے کے دونوں کناروں پر پھیلے ہوئے سنسان جنگل پر نظر ڈالی۔ خاموشی اپنا پیغام خود سنا رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پرندوں اور جانوروں کی چوکس آنکھیں خطرے سے بے خبر ہیں۔ خطرہ جو کچھ بھی تھا، اتنا بڑا یا واضح نہ تھا کہ ان کی توجہ اپنی جانب کھینچ لیتا۔ خشک نالے کے دونوں کناروں پر کوئی شے بھی دکھائی نہ دی۔ میں آہستہ سے پلٹا اور جس راستے سے آیا تھا اس پر نگاہ دوڑائی۔ مان ٹھٹک کر رہ گیا۔ چند گز دور ریت پر ایک شیر بیٹھا میری طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بیٹھنے اور گھورنے کا انداز اس طرح کا تھا جیسے ابھی جست لگا کر ٹوٹ پڑے گا۔ وقت کی رفتار رک گئی۔ پھر درندہ تیزی سے مڑا، چھلانگ لگا کر نالا پار کیا اور جنگل میں غائب ہو گیا۔ جس راستے سے میں آیا تھا اسی پر چل کھڑا ہوا۔ قدموں کے نشان بتا رہے تھے کہ شیر میرا پیچھا دیر سے کرتا آ رہا تھا۔ یہ بے حد حیران کن بات تھی۔ چوروں کی طرح پیچھا کرنا چیتے کی خصلت ہے۔ شیر کبھی ایسا نہیں کرتا، الا یہ کہ وہ آدم خور ہو۔ شیر کے اگلے دونوں تلوے ریت پر آڑی ترچھی مگر گہری لکیریں بنا رہے تھے۔ ایسے نشانے قدم میرے دیکھنے میں کبھی نہ آئے تھے، نہ ان کی کوئی توجیہ سمجھ میں آتی تھی۔ یہ تھا ناتنوا کے شیر سے میرا پہلا تعارف۔ کیمپ پہنچ کر دیر تک میں اس کے متعلق سوچتا رہا۔ میں بدلہ شکاری کا 2 دن سے انتظار کر رہا تھا۔ شیر کی موجودگی کا کسی شخص نے مجھ سے ذکر نہیں کیا تھا۔ آدم خور کا چھپا رہنا تو یوں بھی ناممکن ہوتا ہے۔ ایسی خبر جنگل کی آگ کی طرح دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ 2 دن گزر گئے۔ تیسری رات اچانک گاؤں میں بھاگڑ مچ گئی۔ شیر نے ایک باڑے کے ارد گرد لگا ہوا بلند جنگلہ پھاند کر مویشیوں پر حلہ بول دیا تھا۔ خوف زدہ مویشی بری طرح ڈکرا رہے تھے۔ ان کی بھاگڑ سے پورا گاؤں متاثر ہوا۔ رات کی تاریکی میں لوگوں کی دہشت زدہ آوازوں سے منظر اور بھی بھیانک ہو گیا۔ اگلی صبح پتہ چلا شیر نے تباہی مچا دی تھی۔ بہت سے مویشیوں کی کچھ خبر نہ تھی۔ گلہ بان بھی جو مویشیوں کی نگرانی کے لیے باہر سو رہا تھا غائب تھا۔ تلاشیں بسیار کے باوجود اس کی لاش نہ ملی۔ سارا گاؤں دہشت کی گرفت میں آ گیا۔ اسے بد نصیبی ہی کہیے، لوگوں میں چیمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ شیر بھوت تھا، بھوت۔ تلوے کیسے پراسرار ہیں، ایسی عجیب آڑی ترچھی گہری لکیریں کسی شیر کی کبھی دیکھی نہ سنی۔ یقیناً بھوت تھا۔ ان کی باتیں مضحکہ خیز تھیں، کہکے لگانے کو جی چاہتا، مگر پھر ان لوگوں سے بھرپور تعاون حاصل کرنا مشکل ہو جاتا۔ میں دلکش مناظر کی تصویریں لینے اور پہاڑ کی ان ترائیوں کی چھان بین کرنے آیا جہاں ابھی تک کوئی یورپی نہ پہنچ پایا تھا۔ صرف ایک نوکر کٹبالی میرے ساتھ تھا۔ جنگل میں ہاتھی کے بغیر سفر کرنا کٹھن بھی ہے اور خطرناک بھی۔ چنانچہ میں نے ہاتھی لانے کے لیے آدمی بھیج دیا۔ اس کے آنے میں ابھی کئی دن تھے۔ تربیت یافتہ شکاری کی مدد کے بغیر آدمی کسی آدم خور کا سراغ لگانے اور اسے مارنے میں شاذ و نادر ہی کامیاب ہوتا ہے۔ اگلے روز شام کے وقت بدلہ آ گیا۔ اس کی لال انگارہ آنکھیں غیر حاضری کا سبب بتا رہی تھیں۔ وہ چھوٹے قد اور گھٹیلے جسم کا مضبوط اور چاق و چوبند آدمی تھا۔ جنگل کے چپے چپے سے واقف بڑا ہی پیارا شخص تھا۔
لیکن نشے میں ہوتا تو اس کی بد مزاجی اور ضد دیکھنے کے قابل ہوتی۔ سلام صاحب، وہ بڑبڑایا اور الاؤ کے قریب آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ کٹوالی ٹرے میں شراب لے کر آیا اور میرے پاس رکھ دی۔ آج شراب نہیں اڑے گی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اعلان کیا۔ شیر نے ایک آدمی مار ڈالا ہے اور ہمیں کل خاصا کام کرنا ہوگا۔ بدلہ نے میری جانب تیکھی نظر سے دیکھا۔ میں رودات سنانے لگا۔ اتنے میں گاؤں کا مکھیا آ گیا۔ آتی بولا، گمشدہ آدمی آ گیا ہے۔ شیر نے اس کا تعاقب کیا تھا مگر وہ بھاگ نکلا اور ایک دور کے گاؤں میں جا کر رکا اور اب لمبا چوڑا چکر کاٹ کر واپس آیا ہے۔ کہانی بالکل لغو ثابت معلوم ہوتی تھی۔ شیر کے تعاقب کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے اور بہت کم لوگ کہانی سنانے کے لیے زندہ بچ سکتے ہیں۔ یہ لوگ کلی ہیں۔ مکھیا چلا گیا تو بدلہ نے وضاحت کی، ہانکا کرنا ان کے بس کی بات نہیں، البتہ درندے کو پنجرے میں پھانسنے میں بڑی مدد دے سکتے ہیں۔ یوں بھی یہ کام شکار سے کہیں آسان ہے۔ بدلہ کی یہ تجویز مجھے پسند آئی۔ اس کا اپنا پیشہ یہی تھا، وہ جانور پکڑ کر چڑیا گھروں اور سرکسوں کو مہیا کرتا تھا۔ بدلہ صبح سویرے کیمپ پہنچ گیا۔ ہم پھندا لگانے کی تجویز پر دیر تک غور کرتے رہے۔ اس مقصد کے لیے جو چیزیں درکار تھیں جنگل میں وافر تھیں۔ سبز بانس اور چھال کے مضبوط تسمے، ان کی مدد سے وہ ایک ایسا پنجرہ تیار کر سکتا تھا جس میں پھنسنے کے بعد کوئی جانور باہر نہ نکل سکتا۔ ضرورت تھی تو گاؤں کے ایک شخص کی جو اس کا ہاتھ بٹائے اور ایک کٹڑے کی جسے چارے کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ میں نے اسے تنہا چھوڑ دیا تاکہ اپنی مرضی کے مطابق انتظامات کر سکے۔ وہ پورے 24 گھنٹے اپنے کام میں مصروف رہا۔ اگلے روز منہ اندھیرے اس نے مجھے آ جگایا۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے پہنے، بھاری رائفل ہاتھ میں لی اور اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ بڑے تیز قدم اٹھا رہا تھا۔ بعض اوقات اس کا ساتھ دینے کے لیے مجھے لمبے لمبے ڈگ بھرنے پڑتے۔ نالے کے کنارے پہنچے تو سورج نکل آیا تھا اور پوری کائنات میں زندگی کی روح دوڑنے لگی تھی۔ پنجرہ بڑی مہارت کے ساتھ کیموفلاج کیا نالے میں بالکل کنارے پر رکھا تھا۔ قریب جا کر دیکھا، پنجرے کا دروازہ بند تھا۔ شاباش، میں نے بدلہ کو مبارکباد دی، لیکن میری مسرت عارضی تھی۔ پنجرہ خالی تھا۔ دروازے کے نچلے کنارے پر بالوں کا گچھا چمٹا ہوا تھا۔ حالبند شیر نے کھوج لگانے کے لیے اپنا پنجہ پنجرے کے دروازے پر رکھا اور کھال ادھڑ کر دروازے سے چپک گئی۔ میری نظر میں یہ معمولی بات تھی، لیکن بدلہ اس سے بری طرح متاثر ہوا۔ اس کا رنگ فک ہو گیا۔ پریشان کیوں ہو؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ رینگ کر پنجرے میں داخل ہوا، کٹرے کو نکالا اور پھر ہم کیمپ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں اس نے بات کی نہ میں نے کچھ پوچھا۔ مجھے پتا تھا ایسے حالات میں بدلہ کی خاموشی صرف اس وقت ٹوٹتی ہے جب وہ کیمپ کے الاؤ کے پاس بیٹھا وسکی کے جام پی رہا ہوتا ہے اور اس کے تند و تیز نشے میں زمین و آسمان کی ہانکتا ہے۔ بدلہ دن بھر گم سم رہا۔ رات الاؤ کے گرد محفل جمی۔ اس نے وسکی مانگی، میں نے فوراً دے دی۔ مجھے امید تھی زبان میں پڑی ہوئی گرہ اب کھل جائے گی۔ کچھ دیر بعد وہ نشے کی ترنگ میں اناپ شناپ بکنے لگا۔ میری سمجھ میں بس ایک جملہ آ سکا، شیر نے میرا ناتنوا تک پیچھا کیا۔ وہ بار بار یہی جملہ دہراتا۔ میرا برا حال تھا۔ ایک ہی بات سنتے سنتے کان پک گئے۔ تنگ آ کر کچھ کہنے کو تھا کہ وہ سر ہلاتے ہوئے بول اٹھا، رنجیت کو میں نے نہیں مارا تھا۔ غیر متعلق بات سن کر میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بے حد سنجیدہ نظر آتا تھا۔ بات جاری رکھو۔ وہ بے وقوفوں کی طرح آنکھیں الاؤ پر گاڑے بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور لڑکھڑاتا چلا گیا۔ صبح سویرے پتہ چلا بدلہ غائب ہے۔ خبر خاصی پریشان کن تھی۔ دن چڑھے ایک لڑکا آیا اور اطلاع دی شیر نے گاؤں کے باہر ایک آدمی کو مار ڈالا ہے۔ کہیں وہ بدلہ ہی تو نہیں؟ میرے ذہن میں سوال ابھرا۔ لڑکے سے تفصیل پوچھی تو وہ کچھ نہ بتا سکا۔ میں بھاگم بھاگ موقع واردات پر پہنچا۔ وہ گاؤں کا چوکیدار نکلا۔ بیچارہ مویشیوں کے باڑے کے قریب گٹھڑی بنے پڑا تھا۔ کھوپڑی کے ٹکڑے اڑ گئے تھے، باقی جسم پر کوئی نشان نہ تھا۔ طریقِ واردات نے ایک بار پھر مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ پنجوں کے نشانات کا جائزہ لیا تو نشاندار تلووں نے
پوری داستان ٹھیک ٹھیک بیان کر دی۔ چوکیدار حسب معمول گشت پر نکلا۔ جو ہی باڑے کے پاس پہنچا شیر سے مڈ بھیڑ ہو گئی، جو باڑے کے ارد گرد مویشی اچک لے جانے کے لیے منڈلا رہا تھا۔ شیر کے طور اتوار حیران کن تھے، لیکن اس میں آدم خور ہونے کی بھی کوئی علامت نہ تھی۔ آدم خور ہوتا تو چوکیدار کی لاش اٹھا کر لے جاتا۔ گاؤں والوں نے شور تک نہ مچایا۔ مچاتے بھی کیسے؟ وہ تو خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ لاش کے ارد گرد بھیڑ لگی تھی، ایک طرف بدلہ بھی کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر آگے بڑھا، میری آستین کھینچی اور ایک طرف لے جا کر بولا، شیر زیادہ دور نہ گیا ہوگا، صاحب مجھے رائفل دیجیے، ہم اس کا کھوج لگائیں گے۔ یہ بیکار سی بات تھی۔ چوکیدار کو مرے کئی گھنٹے ہو گئے تھے، تاہم اس مرحلے پر میں کوئی بھی اقدام کرنے کو آمادہ تھا، چنانچہ فوراً تیار ہو گیا۔ زخمی شیر شاذ و نادر ہی ہاتھ آتا ہے، مگر مجھے امید تھی کہ بدلہ کی مائیت میں تعاقب کرنے سے بہت سی نئی باتیں سیکھنے میں آئیں گی۔ بعد میں اندازہ ہوا کہ میرا فیصلہ غلط تھا۔ راستہ اونچے اونچے جھاڑ جھنکاڑ میں سے گزرتا تھا۔ جو ہی ہم ان جھاڑیوں میں سے گزر کر نالے کے کنارے پہنچے، میں نے دیکھا شیر بڑے اطمینان سے جنگل کی طرف جا رہا ہے۔ رائفل ابھی تک میرے کندھے پر لٹکی ہوئی تھی۔ کندھے سے اتاری تو وہ بکٹر بھاگ کھڑا ہوا۔ آگے نالا موڑ کھا رہا تھا۔ ایک لمحے کی تاخیر بھی ہو جاتی تو وہ موڑ مڑ جاتا۔ میں نے ٹریگر دبا دیا اور گولی کی آواز گونجی۔ شیر لڑکھڑایا اور پھر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ مجھے اپنے آپ پر بڑا غصہ آیا۔ بغیر تیاری کے کسی کام میں ہاتھ ڈالنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ میں نالے کے پشتے پر بیٹھ گیا اور صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے سے پہلے کچھ پتہ نہ چل سکتا تھا شیر صرف زخمی ہوا ہے یا گولی کاری لگی ہے۔ زخمی شیر دنیا کا انتہائی خطرناک جانور بن جاتا ہے۔ ادھر بدلہ سخت بدآواز تھا۔ ہم دونوں نے مل کر کئی بار زخمی درندوں کا پیچھا کیا تھا، لیکن آج وہ نہ جانے کیوں متحمل تھا۔ گولی کی آواز سن کر بہت سے دیہاتی ہمارے ساتھ آ ملے۔ میں نے ایک شخص کو کٹوالی کے پاس بھیجا کہ وہ پانی کی بوتلیں، کھانا اور دوربین لے آئے۔ قاصد چلا گیا تو بدلہ سے کہا، ہمیں بڑا مشکل کام درپیش ہے، اس شیر کے متعلق جو بھی ضروری بات تم جانتے ہو بیان کر دو۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر میں بتاؤں تو کیا؟ آپ تو پہلے ہی سب جانتے ہیں۔ خوب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں تم نے کیوں کہا تھا کہ اس شیر نے میرا پیچھا کیا تھا؟ پھر اس کے تلووں پر نشان کیسے ہیں؟ رنجیت کون ہے جسے تم نے قتل نہیں کیا؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، غالباً سوچ رہا تھا۔ مجھے رنجیت وغیرہ کے متعلق کیسے پتہ چل گیا؟ اسے کیا خبر تھی؟ شراب کے نشے میں وہ کیا کچھ ہانک جاتا ہے۔ خاموشی طول پکڑتی گئی، لیکن میں بڑے صبر سے اس کے جواب کا منتظر رہا۔ یہ شیر جب بچہ تھا میں نے اسے پکڑ لیا۔ اس زمانے میں کریم گنج میں ایک سرکس ہوا کرتا تھا۔ رنجیت اس سرکس کا مالک تھا۔ میں شیر کا بچہ اس کے پاس لے گیا۔ اس نے آدھی رقم اسی وقت دے دی۔ کہنے لگا، جب تک یہ بڑا نہیں ہو جاتا یہیں میرے ساتھ رہو اور اسے سدھاؤ۔ اجرت بھی خاصی معقول پیش کی۔ میں رنجیت کے پاس کئی مہینے رہا، لیکن اس نے باقی ماندہ رقم مجھے نہ دی۔ جب بھی مانگتا وہ مجھے شراب پلا دیتا اور کہتا، انتظار کرو، جانور تو سدھ جائے۔ اس نے بڑی نفرت سے تھوکا اور بولا، جب شیر جوان ہو گیا تو میں نے پھر رقم کا مطالبہ کیا۔ سرکس والوں کے ساتھ رہتے ہوئے میرا دل اچاٹ ہو چکا تھا اور میں جلد از جلد اس زندگی سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ رنجیت نے جواب میں مجھے گالیاں دیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اسے مار ڈالنے کی دھمکی دی تھی، لیکن اس بات میں ذرا بھی صداقت نہیں۔ پھر اسے کس نے مارا؟ صاحب، اس رات میں نے بہت شراب پی لی تھی، شاید لالٹین الٹ گئی، اس لیے میری آنکھ کھلی تو بڑے خیمے سے شعلے اٹھ رہے تھے۔ شیر کے پنجرے کی سلاخیں گرم ہو چکی تھی۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے نکالا۔ اس کے تلووں پر جو نشان ہیں وہ انہی گرم سلاخوں کے۔ ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی۔ میں جنگل کی طرف بھاگ گیا، کیونکہ اندیشہ تھا لوگ آگ لگانے کی ذمہ داری میرے سر تھوپ دیں گے۔ مجھے اس وقت معلوم نہ تھا کہ رنجیت مر چکا ہے۔ شیر میرے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ وہ بڑی مدت میرے ساتھ رہا۔ ایک روز اسے اپنا جیون ساتھی مل گیا اور پھر کبھی دیکھنے میں نہ آیا۔ یہ ہے ساری روداد۔
کہانی بالکل سادہ سی تھی۔ میں نے یادداشت پر زور دیا۔ سرکس کو آگ لگنے کی خبر میری نظر سے گزری تھی، مگر صحیح تفصیل یاد نہ آئی۔ کٹوالی مطلوبہ چیزیں لے کر آیا تو اس نے بھولے ہوئے واقعات بیان کیے۔ بدلہ کہنے لگا، میں تو کیمپ جا رہا ہوں، کھانا وہیں کھاؤں گا۔ وہ چلا گیا تو میں نے کٹوالی سے پوچھا، تمہیں یاد ہے کریم گنج میں ایک سرکس کو آگ لگ گئی تھی؟ ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ سرکس کا مالک مردہ ملا تھا، لوگ کہتے تھے اسے قتل کیا گیا ہے۔ پولیس نے بہت پوچھ گچھ کی مگر کسی چیز کا ثبوت نہ ملا۔ یہ بھی جانتے ہو بدلہ وہاں ملازم تھا؟ ہر شخص جانتا ہے صاحب، لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شیر نے رنجیت کو بدلہ کے حکم پر ہلاک کیا تھا، پھر بدلہ نے خیمے کو آگ لگا دی تاکہ پتہ نہ چل سکے رنجیت کو کس نے مارا ہے۔ بدلہ آپ کا دوست تھا، اس لیے میں نے پہلے تذکرہ نہ کیا۔ اب کہ شیر زخمی ہو گیا ہے، آپ اس کے ساتھ مل کر تعاقب نہ کریں، مجھے آپ کی زندگی خطرے میں نظر آتی ہے۔ واہیات! مجھے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ پھر اور کوئی چارہ بھی تو نہیں؟ ان جنگلیوں کا ذہن کون پڑھ سکتا ہے صاحب؟ مشہور ہے بدلہ کے جنگلی جانوروں کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں، پھر یہ شیر تو پالا ہی اسی نے ہے۔ کوئی دن کی بات ہے، وہ گاؤں والوں سے مطالبہ کرے گا مجھے حفاظتی ٹیکس دو ورنہ شیر سے مروا دوں گا۔ میں سمجھ گیا قصہ کیا ہے۔ کٹوالی بدلہ سے نفرت کرتا تھا۔ میں نے بہت سے ہندوستانیوں کو اس پر نکتہ چینی کرتے سنا تھا۔ وہ کہتے تھے بدلہ ایک پراسرار قوت کا مالک ہے اور وہ اسی قوت سے جنگلی جانوروں کا شکار کرتا اور انہیں پنجروں میں پھانستا ہے۔ بات دراصل یہ تھی، بدلہ نیچ قوم سے تعلق رکھتا تھا اور اونچی ذات والے اس سے خار کھاتے تھے۔ ہم ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ بدلہ واپس آ گیا۔ اس کا طرز عمل بڑا ہی عجیب تھا۔ میں سوچنے لگا کٹوالی نے جو کچھ کہا تھا کہیں سچ تو نہیں؟ زخمی شیر کا تعاقب آسان نہیں، دل ہر وقت ہول کھاتا رہتا ہے، اس لیے کہ زخمی درندہ خطرناک ہی نہیں عیار بھی ہوتا ہے۔ وہ جنگل میں سفر کرنے یا خود اس کا پیچھا کرنے والوں پر اپنی کمینگاہ سے کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے۔ میں جب شیر کے تعاقب پر روانہ ہوا تو میرے دل میں شیر کا خوف ہی نہ تھا بلکہ اپنے ساتھیوں کے متعلق بے اطمینانی بھی۔ پہلے شیر کا سراغ لگاؤ اور پھر زمین اجازت دے تو اسے خاصی بلندی پر گھات میں بیٹھ جاؤ۔ یہ ہے شیر کے شکار کا اصول۔ شیر کے نقوش قدم واضح تھے، چنانچہ بہت آسانی سے پیچھا کیا جا سکتا تھا۔ البتہ جہاں راستہ کھلے جنگل سے گزرتا تھا وہاں خاصی احتیاط کی ضرورت تھی۔ بدلہ بڑی مہارت سے کھوج لگاتا چلا جا رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ معلومات بھی فراہم کرتا جاتا۔ گولی شیر کی پچھلی بائیں ٹانگ میں لگی ہے، ذرا سا رخ بدل جاتا تو دل یا پھیپھڑوں میں جا لگتی اور وہیں گر کر دم توڑ دیتا۔ اسی طرح گولی پیٹ میں بھی داخل نہیں ہوتی کیونکہ اگلی ہوئی خون آلود غذا کہیں دکھائی نہ دی۔ بدلہ کی دی ہوئی معلومات بہت کارآمد تھیں۔ آہستہ آہستہ اس پر میرا اعتماد بحال ہو گیا۔ اب ہم جنگل کے گہرے گھنے حصے سے گزر رہے تھے۔ شیر کے چھپنے کا اس جگہ بھی امکان تھا۔ وہاں پہلے پتھر وغیرہ پھینکتے، پھر بدلہ درخت پر چڑھتا اور چند قدم آگے میں رائفل لے کر بیٹھ جاتا۔ اچانک کہیں سے چیتل کی دہشت بھری آواز بلند ہوئی، پھر بندر چیخنے لگے۔ شیر کچھ زیادہ دور نہ تھا، وہ ابھی زندہ تھا، البتہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ ایک جگہ خون آلود زمین دکھائی دی، معلوم ہوتا تھا وہ یہاں تھوڑی دیر تک لیٹا رہا ہے۔ میں نے دیکھا بدلہ کا رنگ بدل گیا ہے۔ ہم آگے بڑھتے رہے، پھر جھاڑیوں کا جھنڈ دکھائی دیا جو کسی بھی زخمی شیر کی بہترین کمینگاہ کا کام دے سکتا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ میں نے بدلہ سے پوچھا۔ آپ اس طرف چلے جائیں، اس نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ادھر نظر دوڑائی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پچھلے سال آگ لگی تھی اور دور دور تک پھیلے ہوئے درخت جل گئے تھے۔ آتش زدگی کے آثار اب بھی اسی طرح باقی تھے۔ اگر شیر ابھی تک یہیں ہے تو وہ اس طرف جائے گا۔ آپ پوزیشن لے لیں گے تو میں فائر کر کے اسے جھاڑیوں میں سے نکال لوں گا۔ جو ہی رائفل کی زد میں آئے آپ گولی مار دیجئے۔ لیکن تمہیں کیسے یقین ہے شیر اسی طرف جائے گا؟ صاحب یہ وہیں رہتا ہے،
صاف ظاہر تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ شیر کو آتش زدہ جنگل کا رخ کرنے کے بجائے ترائی کی طرف جانا چاہیے، جہاں گھنے جنگل اور بڑے بڑے کچھار ہیں۔ میں نے کہا بھی، لیکن بدلہ اپنی رائے پر اڑا رہا۔ آخر اسے وہیں چھوڑا اور ترائی کی طرف بڑھا۔ جھنڈ کے آگے ندی شروع ہو رہی تھی۔ میں اس کے کنارے کنارے چل کھڑا ہوا۔ کچھ دور ہی گیا تھا کہ پگڈنڈی ختم ہو گئی۔ سامنے چٹانیں سر اٹھائے کھڑی تھی۔ میں ایک ڈھلوان چٹان پر چڑھ گیا اور پورے خطے پر نظر دوڑائی۔ دوربین نے ایک دلچسپ صورتحال کا انکشاف کیا۔ شیر تو جھاڑیوں کے جھنڈ سے نہیں نکلا تھا، البتہ انسانی قدموں کے نشان ظاہر کرتے تھے کہ کوئی شخص اس جھنڈ تک آیا ہے۔ بدلہ کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ نشانے قدم وہاں سے شروع ہوتے تھے جہاں میں بدلہ کو چھوڑ کر آیا تھا۔ آسمان پر 4 گدھ مسلسل چکر کاٹ رہے تھے۔ پھر میں نے دیکھا وہ ایک جلے ہوئے درخت پر بیٹھ گئے۔ گدھوں کی موجودگی بتاتی تھی شیر کا زخم مہلک ہے۔ گدھوں کی عادت ہے کہ وہ دم توڑنے والے جاندار کے سر پر گھنٹوں پہلے سے چکر کاٹنے لگتے ہیں۔ ان گنت چکر کاٹنے کے بعد ان کے بیٹھ جانے کا مطلب یہ تھا کہ شیر کے مرنے میں ابھی کچھ وقت اور لگے گا۔ کیوں نہ میں بھی ان گدھوں کی طرح کیمپ جا کر شیر کی موت کا انتظار کروں؟ میں نے سوچا، لیکن بدلہ جھاڑیوں کے جھنڈ میں خواہ کسی مقصد سے آیا تھا، میں اسے قسمت کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی میں کچھ فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ کسی بھاری بھرکم چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ بدلہ نے پتھر پھینکا تھا۔ گدھ آواز سن کر فضا میں منڈلانے لگے۔ ان کے کھانے پر دست درازی کی جا رہی تھی، چنانچہ اب وہ فضا سے اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ ایک بڑا سا پتھر اور آیا اور ندی میں آ کر گرا۔ چینٹوں کے بادل سے اٹھے اور چاروں طرف پھیل گئے۔ بدلہ زخمی شیر کو جھاڑیوں میں سے نکال کر اپنی موت کو آپ دعوت دے رہا تھا۔ میں بلند آواز سے چیخا، بدلے کیا کر رہے ہو؟ باہر نکل آؤ! مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں تیزی سے چٹان سے اترا تاکہ پوزیشن لے سکوں۔ جو ہی شیر نکلے اس کا کام تمام کروں۔ ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ پاؤں پھسل گیا اور میں گھٹنوں کے بال نیچے آ رہا۔ رائفل کی نال ریت میں دھنس گئی۔ زور سے کھینچ کر باہر نکالی۔ فوراً اٹھا اور بکٹر دوڑتا ہوا ندی میں کود گیا اور دوسرے کنارے کی طرف بڑھا۔ ابھی ندی کے وسط میں پہنچا تھا کہ جھاڑیوں میں سے ہررانے کی آواز آئی۔ ہرراہٹ بتا رہی تھی شیر خیز و غضب کے عالم میں اور حملہ کیا ہی چاہتا ہے۔ مجھے یاد آیا، کیمپ سے روانہ ہوتے وقت میں نے رائفل کی نالیوں سے تیل صاف نہیں کیا تھا۔ داہنی نالی سے تو گولی اسی وقت نکل گئی تھی جب میں چٹان سے گرا تھا۔ اس طرح وہ ریت سے تقریباً محفوظ ہی رہی، لیکن دوسری نالی میں ریت پوری طرح پھنس گئی تھی اور مجھے دونوں کی ضرورت تھی۔ میں نے گولیاں بھر کر پوزیشن لی اور پھر چند قدم پیچھے ہٹا۔ ابھی 3 ہی قدم اٹھائے تھے کہ جھاڑیاں سرسرائیں اور شیر کا سر اور کندھے نمودار ہوئے۔ جی چاہا ٹریگر دباؤں، لیکن پھر رک گیا۔ سوچا شیر باہر نکل آئے تو فائر کروں۔ ناتنوا شیر اس قدر تیزی سے باہر نکلا کہ میں ہکا بکا ہو کر رہ گیا۔ سامنے سے فائر کرنے کے لیے بڑی ہوشیاری اور احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا پہلا فائر چوک گیا۔ دوسرا ٹریگر دبایا تو یوں محسوس ہوا ابھی نالی پھٹ جائے گی۔ میرا تو خیال تھا یہ گولی بھی خطا گئی، لیکن پھر دیکھا شیر تیورا کر گرا اور لوٹنیاں کھاتا چلا گیا۔ مان ایک اور رائفل چلنے کی آواز آئی اور شیر کا قصہ تمام ہو گیا۔ بدلہ جھاڑی کے جھنڈ کے پاس ندی کے کنارے کھڑا دانت نکال کر ہنس رہا تھا۔ مجھے اس کی پہلی گولی کی آواز سنائی نہ دی تھی، حالانکہ اسی آواز پر شیر میری طرف دوڑا تھا۔ وہ تو میری گولی کام کر گئی، ورنہ میرا خاتمہ یقینی تھا۔ شیر مجھ سے صرف چند فٹ دور تھا کہ موت نے اس کا گلا آ دبوچا۔ کچھ دیر تو میں گنگ ہو کر رہ گیا، پھر بدلہ پر برس پڑا۔ کمبخت، یہ تم نے کیا کیا؟ صاحب واقعی مجھ سے حماقت ہو گئی، اس نے اعتراف کیا۔ حماقت نہیں، کچھ اور۔ ایسے شیر کو بچانا چاہتے تھے جو ایک آدمی مار چکا ہے؟ حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے؟ میں تو آپ کو بچانا چاہتا تھا، شیر کو نہیں۔ دن بھر ہم ایک دوسرے پر اعتراض کرتے رہے۔ آخر کار میں نے کہا، بدلہ اب ہمیں سچ بات کہہ دینی چاہیے۔ اس شیر کو میں نے تربیت دی تھی صاحب۔
کہا جاتا ہے کہ اسے میں نے حکم دیا تھا کہ رنجیت کو مار ڈالے۔ مجھے یہ بھی خبر تھی کہ اگر یہ ناتنوا آیا تو گاؤں والے کہیں گے یہ ابھی تک میرے قابو میں ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی جان خطرے میں پڑے۔ اگر وہ آپ کو مار ڈالتا تو میری زندگی ختم ہو جاتی، اس لیے فیصلہ کیا کہ یا تو اسے خود مار ڈالوں گا یا کسی ایسی جگہ ہانک دوں گا جہاں یہ خود بخود مر جائے۔ کیا تمہارا یہ خیال نہیں کہ شیر یہاں تمہارے ساتھ آیا تھا؟ کسے خبر ہے صاحب؟ میں ناتنوا آپ سے ایک روز پہلے پہنچا تاکہ تمام انتظامات قبل از وقت کر لیے جائیں، لیکن جب میں نے شیر کے نشانے قدم دیکھے تو ڈر گیا اور گاؤں سے باہر ہی رہا۔ مجھے بڑی حیرت تھی کہ شیر یہاں کیسے پہنچ گیا ہے۔ میرا خیال تھا یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن آخر ہے تو درندہ، کون کہہ سکتا ہے کس وقت کیا کر بیٹھے۔ چند ماہ بعد میری ملاقات کریم گنج کے پولیس انسپکٹر سے ہوئی۔ قدرتاً میں نے اس سے سرکس کو آگ لگنے کی رویداد پوچھی۔ رنجیت کو شیر نے مارا تھا، اس نے بتایا۔ ممکن ہے بدلہ نے درندے کو چھوڑا ہو یا وہ ٹھیک طرح دروازہ بند کرنا بھول گیا ہو۔ چونکہ یہ ثابت نہ ہو سکا کہ خیمے کو جان بوجھ کر آگ لگائی گئی تھی، نہ کوئی عینی شہادت تھی، اس لیے وارنٹ جاری کرنا ناانصافی تھی۔ شخصی طور پر مجھے یقین ہے بدلہ پنجرے کا دروازہ بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ میرے خیال میں تو معاملہ کچھ اس قسم کا تھا، بدلہ درندے پکڑنے اور سدھانے میں بے حد ماہر ہے۔ رنجیت نے اس کی خدمات تو حاصل کیں، مگر اس کی اجرت ادا کرنے میں لیتو لال سے کام لیا اور اس کی نشے کی عادت سے فائدہ اٹھاتا رہا۔ خیمے میں آگ لگی تو بدلہ نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ اتنے میں رنجیت بھی وہاں پہنچ گیا۔ دونوں میں تو میں ہوئی اور پھر وہ گتھم گتھا ہو گئے۔ شیر نے اپنے سدھانے والے کو رنجیت کی گرفت میں دیکھا تو اس پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ شیر کا قصہ تو تمام ہو گیا، مگر مجھے ہمیشہ افسوس رہا کہ ایک سدھا ہوا شیر دو انسانوں کی باہمی رنجش کا شکار ہو گیا۔ اس کہانی کا ماخذ بھی ہے اردو ڈائجسٹ، اپریل سن 1973۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور مجھے اور میرے اس ننھے سے چینل کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔